بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ذرا ہم ٹرمپ کی مسلم ممالک کے جو سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات، اور یہ جو ٹرمپ کا جو 21 نکاتی ایک منصوبہ سامنے آیا ہے، کیا یہ واقعی قابل عمل ہوگا، خاص طور پر اسرائیل کے لیے بھی؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 8 عرب اور مسلم ممالک کا بشمول پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے۔ دوسرا، اسلامی یا مسلم دنیا کی جو بڑی طاقت ہے ترکی، وہ وہاں پہ موجود تھی۔ سعودی عرب موجود تھا، قطر کے امیر موجود تھے۔ تو بہت ہی اہمیت کے حامل تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ کوئی 150 کے لگ بھگ جو ممالک ہیں، اقوام متحدہ کے اراکین ہیں، انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی جو ہے وہ اس میں منظوری نہیں تھی اور ان کی رضامندی نہیں تھی۔ ان کی تو اسپوکس پرسن نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ جی یہ ایک طرح سے ریوارڈ ہے حماس کو ریکگنائز کرنا فلسطین کا۔ پھر فرانس کے صدر میکرون سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اسی طرح جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، جب وزٹ کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جب انہوں نے تحفظات کا ذکر کیا، اس سارے تناظر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا ان 8 عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ بیٹھنا، بیٹھک لگانا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے، اور ان کے اسٹیو وٹکاف جو ان کے ایلچی ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، اور ایران سے جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی یہ پیش تھے، وہ موجود تھے۔ اور 21 نکاتی انہوں نے فارمولا پیش کیا، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس 21 نکاتی فارمولے کی، وہ تو بہت اہمیت کے حامل ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو 8 عرب اور مسلم ممالک ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جیسچر کو اور اس ملاقات کو خوشگوار پیش رفت قرار دیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایسے فارمولے پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں جس سے سیز فائر بھی ہو غزہ کے اندر، اور اس جنگ کا خاتمہ بھی ہو، اور کسی منطقی انجام تک پہنچے۔ لیکن جو 21 نکاتی فارمولہ ہے اس کے اندر تو بہت سارے تحفظات جنم لے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو جو اطلاعات آ رہی ہیں ویس وہ یہ کہ سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جو کسی زمانے میں کافی صدر بش کے ایک طرح سے ماؤتھ پیس سمجھے جا رہے تھے، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جب عراق پہ انویژن ہوا امریکہ کا، اس کے 15-18 سال بعد انہوں نے کنفیشن کیا کہ نہیں جی وہ غلط دعویٰ تھا ہمارا، ٹونی بلیئر کا یہ انکشاف تھا۔ تو ٹونی بلیئر جو ہے وہ اس کے جو مین آرکیٹیکٹ ہیں اس 21 پوائنٹ فارمولے کا، وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ٹونی بلیئر کی ہے، اور اس میں جیری کرشنر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بہت سارے سابق جو ملٹری آفیشلز اور سفارتکار اور تھنک ٹینکس، ان سب کا جو اس میں انپٹ ہے۔ اور یہ 21 پوائنٹ فارمولا جس کے تحت، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بیلکنائزیشن ہوئی تھی تو بوسنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل جو اتھارٹی تھی اس کی گورننس قائم کی تھی تاکہ وہ واپس خانہ جنگی میں نہ چلا جائے بوسنیا۔ اسی طرح کا فارمولہ یہ لگ رہا ہے، اور جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس 21 پوائنٹ فارمولہ یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل ایک اتھارٹی قائم کی جائے جو غازہ میں جائے اور گورننس کا معاملہ طے پائے، اور اس کا طریقہ کار یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے، یعنی کہ جو صدر محمود عباس ہیں، وہ جو ہے وہ یو این سے ریکویسٹ کریں گے، پھر ایک اجلاس ہوگا، اور پھر باقاعدہ طور پہ جو انٹرنیشنل لاس کے تحت اس کو باضابطہ طور پہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ایک ان کی پریزنس وہاں پر ہو، وہ گورننس کا کام سنبھالیں، پھر عرب ممالک اور مغربی ممالک سے پر مشتمل ایک بڑی فوج جو ہے، پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ وہاں پہ تعینات کی جائے، اور اچھا، اس یہ پیس فوج والا کیپنگ پوائنٹ بڑا فورس انٹرسٹنگ ہے۔ آج جو ہے میں اس سے یس پہلے ایک اور وہ پوائنٹ پر میں آنا چاہوں گا۔ اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو نیا نظام حکومت ہوگا اس میں حماس شامل نہیں ہوگی، تو یہ کتنا پریکٹیکل ہے کہ وہ حماس شامل نہ ہو؟ ساری ریزسٹنس اس کی طرف سے ہے، وہ اتنی آسانی سے کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ سب لوگ آئیں اور حکومت کر لیں؟ یہ دیکھیے، یہ جو مغربی جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو اس پیچھے اس ڈاکومنٹ کے ہیں، ان کا تو ماننا یہی ہے، اور اسرائیل کا یہی ایک
ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی مائنس حماس. اب حماس کی طاقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے اندر انہوں نے بہت کمزور کیا. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کی ایلیمینیشن ہوئی ہے, اسماعیل ہنایا ہوا, یحییٰ سنوار صاحب ہوئے, لیکن اس کے باوجود حماس کی پاپولیرٹی موجود ہے. غزہ کے اندر وہ الیکٹڈ حکومت تھی ان کی, یا انتظامیہ تھی 2007 میں جب وہ الیکشن جیتے تھے. تو حماس کی یہ پاپولیرٹی کو انڈرمائن کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس کو مائنس کر کے, اور یہی شاید صدر محمود عباس جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہتھیار ڈال دیں, اور وہ بھی چاہیں گے کہ پی ایل او کی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ سے ہو. تو مائنس حماس اس مذاکرات کا آگے جانا اور سارے ہاسٹیجز کو ریلیز ہو جانا جو اس وقت حماس کی تحویل میں ہے, تو یہ کافی ٹو بگن وتھ بہت سارے تحفظات ہیں اس میں کہ حماس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے. اور دوسرا اویس سب سے بڑی بات یہ کہ جو آدھی جو غزہ کی جو تباہ شدہ جو علاقہ ہے اس پہ آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی فورسز وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ نصف علاقے کے اندر جو ہے وہ گورننس اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی فوج وہاں پہ تعینات ہو. تو اس 21 نکاتی فارمولے کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیلی فوجوں کا وڈرال ہو. تو یہ مانا گیا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے اس پہ جو عرب ممالک کے یا جو وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں ان کے بہت تحفظات ہیں, فلسطینیوں کے بہت تحفظات ہیں. یہ کس طرح آگے اس کی پیش رفت ہوگی, تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور ڈپلومیٹک اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اور اس کی نوک پلک سواری جائے گی. کیونکہ آپ نے قطر جو ایک نیگوشیٹر تھا اس کو تو آپ نے اس کانفلکٹ کے اندر ایک فریق بنا دیا, اور وہاں پہ حملہ اسرائیلی ایگریشن ہوئی تو وہ بھی اس کے اندر فریق نہیں ہوگا. تو کس طریقے سے ایجپٹ اور قطر فعال طور پہ پھر سے یہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے, اور حماس کی لیڈرشپ کس طرح ان نکات کو مانے گی. تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں, لیکن ایک ڈپلومیٹک پیش رفت ہوئی ہے, اور جس میں امریکہ کہ صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر جو انیکسیشن کا جو منصوبہ جو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی نتن یاہو نے, وہ نہیں ہونے دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک مثبت بیان دیا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹو بگن وتھ یہ جو بیان ہے انیکسیشن آف ویسٹ بینک, یہ ایک بارگین چپ یا ایک طرح سے شوشہ تھا نیتن یاہو کا کہ وہ غزہ پہ جو ہے ان کی نیگوسیشن کے اندر جو ہے بارگیننگ پوزیشن زیادہ ہو جائے, اور یہاں پہ اچھا اس پر میں آتا ہوں پوائنٹ پر. یہ جو ہم فوج والی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک فورس بنائی جائے گی, مسلم ممالک کے فوجی اس میں شامل ہوں گے, اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جی خطے کے ممالک سے مالی مدد لی جائے گی تاکہ وہ جو تعمیر نو ہے وہاں کی وہ ہو سکے, نئی انتظامیہ کو سہارا دیا جا سکے. تو ایک تو یہ کہ وہ جو فورس ہے وہ کیا کرے گی, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آئی ڈی ایف آدھے حصے میں موجود ہے غزہ کے, تو وہاں پر یہ فورس جائے گی تو وہ کیا کرے گی, آئی ڈی ایف سے لڑے گی یا کیا, مطلب اس فورس کا ہونا جو ہے. دیکھیے یو این پیس کیپنگ فورس جو ہوتی ہے وہ کمبیٹ نہیں کرتی, وہ صرف پیس امن قائم کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. جتنی بھی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہ کمبیٹ اس میں نہیں شامل ہوتے, تو لڑائی تو یہ نہیں کریں گے. اس کے اندر جو ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے ہوں گے, اور جو مغربی جو ذرائع ابلاغ ہیں جو وہاں سے سنگن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ حماس کے جو عسکری جو وہاں پہ تعداد ہے وہ 8 سے 10 ہزار کی ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پیس کیپنگ فورس ہو وہ اس سے زیادہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ 10 سے 15 ہزار کی یو این پیس کیپنگ فورس جو ہے وہاں پہ تعینات ہوگی, جس کے زیر نگرانی یہ سارا گورننس کا نظام ہوگا. لیکن ایک بڑا سوال کہ آئی ڈی ایف کی موجودگی کے اندر یہ کیسے ممکن ہے, اور